مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں۔ یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں، 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئی ہیں۔ یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتا ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا۔ حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گناہ کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا، اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا۔ 7000 گنا بھی کر سکتا ہے، اللہ کو پوچھ سکتا ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں۔ سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا۔ اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائیں گی۔ لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا۔ آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے۔ اللہ ہی اللہ جی، یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان، اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور 2 شرطیں لگا دی ہیں، احسان نہیں جتائیں گے، اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا، تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھائی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں، آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکسٹ میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 2 یا 4 کھجوریں یا 1 وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے، مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے کے لیے آئے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل بیگرز، ان کو نہیں مسکین کہا گیا، یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، پروفیشنل ہے اور کروڑ پتی ہیں سر۔ حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ 1 اوقیہ سے کم ہو۔ 1 اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم، 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار ہوتے تھے سونے کے، وہ 10 اور 1 کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں، اور 20 دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا، تو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لے بنتا ہے 1.5 تولے سونا۔ چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب، تو 1.5 تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، یعنی اب تو سونا ایک دم بھی چڑھ گیا نا، 97 سے 25-30 پہ پہنچ گیا، یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ 1.5 تولے سے مراد 2 لاکھ روپے آج کے اعتبار سے۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا۔
تو آپ فقیروں سے دیکھیں، وہ تو ان کا ایک ایک بچہ 1000 کی روزانہ دیہڑی لگا رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، انہوں نے نہ نبی نماز پڑھی، اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے، آخرت بھی برباد ہوئی، کیونکہ رہ تو بیچارے جھونپڑیوں میں ہیں۔ یہ تو اب تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی، ادروائز تو بیچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی، جو کچی آبادیاں ہیں۔ کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں، کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے، اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے، فرائض ضرور، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی۔ اس کے بعد سر، اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی اس کے لیے مشکل در مشکل ہوں۔ تو میں اس لیے یہاں پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان منزلوں کو آسان کرے۔ اور ہم دیکھیں تشہد میں دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ آپ نے دینا ہوتا ہے اناج، صدقہ فطر۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر 1 سا مقرر کیا تھا، اناج جو کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ اور ہر بڑے چھوٹے، ایون 1 دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے 1 سا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں۔ اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے۔ سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر۔ 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں۔ 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام، اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام۔ 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر 1 سا بنایا کرتے تھے، اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھیں، جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بھیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے۔ آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے۔ ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا۔ دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے، 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں، لیکن ہم غلط العام میں پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو۔ حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا، اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا۔ لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے، تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا۔ اچھا، اب آ جائیں اس طرف۔ تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ پیمانے تو ان کے تھے۔ تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے
2600 گرام. یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام. ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے، ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 2.25 کلو. اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں ایک مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400. تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام، 2750 گرام. یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے، یہ 2.25 کلو ہے. ٹھیک ہے، تو 2750 گرام یعنی کہ 2.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے. ایک سا 2750 گرام 2.25 کلو. اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، راؤنڈ آف کر لیں، 3 کلو ہی دے دیں. 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی، 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800. آٹا کس طرح کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے، کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی، پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 2.25 کلو یا 3 کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے، ایک سا، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 2.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے. ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب، تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ، نہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے، وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے، وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا، اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے 2.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں، اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا، اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا 150 ہے، چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا، ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا، تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں، زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے، ان کی کمزوریاں کمپنس. اور اللہ معافی دے اگر میں اس کو پیورلی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں تو مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یہ تو شرک ہے، ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا اور ایک ایک اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے صحت دی، جوانی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیرے لیے، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اچھا دوسرا، اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو، تجھے قرآن کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، تو بڑی تیری تعریف ہوئی. آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن، یادگار اسلاف، زبدۃ الاولیاء اور پتہ نہیں کہ کچھ اینی لمحیاں ہوندیاں نے. جا دوزخ میں الٹا منہ کر کے، کوئی اجر نہیں، دنیا میں اجر لے چکا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا، میں نے یعنی آج کے دور میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں، تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے تو سر یہ نمازی دھوکہ کھا سکتے ہیں نا، اللہ تو نہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ بوتھیوں سے اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکلیں بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تسمیے پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں، اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ لہٰذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے، کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دیں۔ ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائی گی سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی، لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ ایک عادل حکمران بھی ہے، ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب، تو اس کو تو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ بعض اوقات جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے، ان بیچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے واقعی دے رہے ہیں، خالی کہانیاں نہیں کرا رہے، کیونکہ یہ جو مرضی کہنا، ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی طور پہ پکڑایا، بعد میں واپس لے لیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر، تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں، اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے، وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے، انہوں نے نام لیے بغیر، چونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں، تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام NGO بنائی ہوئی ہے لوگوں کو، غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی۔ وہ 2 بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑھیوں والے تھے کو پریکٹسنگ، وہ چلے گئے، انہوں نے کہا باقی سب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا، آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے، تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہیں۔ دیکھیں جو NGOs ہیں نا، انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے، وہ اگر ویڈیو بنائیں گے، اب عیدی والے ویڈیو بنائیں گے، شوکت خانم والے، الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے، یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں، لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پیٹرول میں سے 1 لیٹر کے اوپر 50 روپے ٹیکس کاٹ لینا، تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن NGOs نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں، ٹھیک ہے، ان کا تو حق بنتا ہے۔ تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی، وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی، انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی حرام ہے، تو دوسرا فرقہ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر، بڑی معصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا، علماء تانوں پٹھی گلے ہی پڑھان گے، تانوں آپے اور ٹھڈ بھر کے کھاندے نے، تانوں بھوکھا مارن گے۔ اچھا، تو ہمیں پتہ چلا ہے ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا۔ اچھا، میں کہتا ہوں یہ اپنے انہی علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے، یا ان کو جو زکوٰۃ اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ریکنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے، اور صرف فرقے کا نہیں، اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ میں تک نہ، خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول، یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام، کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے۔ کبھی انہوں نے پوچھا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو سر آپ کوئی بندہ دے کے 1 لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو، تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سنا، میرے بیٹھے ہیں جی ایک بندہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آیا، این جناب مفتی صاحب نے کہا رکھ، وہ بھائی 5 لاکھ وہ تو کیا، وہ تو روزہ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، ادھر سے 5 روپے نے انہیں سٹ دیتے ہیں، وہ سٹنے کا مطلب ہے 50 لاکھ لے آ، ایک یہ مطلب، دوسرا یہ مطلب ہے کہ تیرا 5 مہینے کا لینا ہے، میرے تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں، اب جس کے 5 واپس ہوئے نا اگلی بار 10 لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے، امام مسجد ہوں گے تو 10,000، خطیب ہوں گے تو 25,000، تو انہوں نے تو ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور گرمیوں میں وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہے ہیں؟ آپ کے چندوں سے۔ تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی ایکٹنگ کمال ہے، میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو رلانے میں کامیاب ہے یہ۔ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو ریاکاری والا عنصر شروع کیا ہے بیچ میں، یہ بالکل غلط ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے
آپ سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے، یعنی مسلسل 2-3 رکوعوں کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 274، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اللہ کے حضور اجر پکا ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس کے بعد سود کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم جو اپنی نیکی ہے اس کو لوگوں پر احسان جتا کر ختم نہ کر دو۔ یہ ہے آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان باطل نہ کر لو اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بالمن والاذی، احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے۔ اذیت یہ ہے کہ دینے کے بعد کہ میں نے اس وقت تیرا یہ کیا تھا نا، اب اس کے اوپر کیا ورڈک آ رہی ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش کا چھینٹا پڑے اور وہ پتھر بالکل چٹیل ہو جائے، اس کے اوپر سے مٹی بالکل غائب ہو جائے، اس طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک اور مثال دی ہے کہ یا پھر مثال ایسی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا باغ ہے جو کھجوروں اور انگوروں کا ہے، اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی ہے، وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں اور یہ تمہارا ذریعہ معاش ہے، اور تمہاری موت کا وقت بھی قریب ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور تمہیں ان کی فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچانک کہیں سے آگ کا بگولا آئے اور وہ سارا باغ تمہارا برباد ہو جائے، تو جو تمہیں اس وقت غم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ریاکاری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کا بھی عمل کیا ہوا یوں ہی برباد ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ تو ریاکاری والا ایشو بہت خطرناک ہے، لوگوں کو اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں، ترغیب دلانے کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو فوٹو سیشنز والا سلسلہ ہے اور یہ مسلسل اس چیز کو پروموٹ کرنا، اس چیز سے ذرا خطرہ ہو جاتا ہے۔ پھر فتویٰ بے شک نہ لگائیں لیکن ضرور لوگوں کو ترغیب دلائیں۔ دیکھیں یہ تو صرف دکھا کے کر رہے ہیں، جو بغیر دکھائے کر رہے ہیں وہ اتنا کچھ ہے وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کرونا کی جب یہ اب آفت آئی ہے، اس کے بعد تو آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے، ایون ایکسیسو فوڈ ہے لوگوں کے پاس، لوگ فالتو یعنی آٹے کی 1200 روپے والی بوری لے کے 800 میں بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فالتو لوگوں سے مال لے لیا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے پھر اس کا۔ تو یہ ماشاءاللہ اسلام کے رشتے کی برکت ہے۔ اور اس کے اگینسٹ جو لوگ، وہ این جی اوز جو کہ اسلام کا لیبل نہیں پسند کرتی، وہ ظاہر ہے وہ تو گنتی چنتی کے لوگ ہیں، ان کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی صحیح نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، تو وہ اب خود تو کر نہیں سکتے ہیں، وہ اس طرح کی اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے نا کبھی کسی سے بیان دلوا دیا جی، وہ جی جس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ جی ایک کوئی عیسائی خاندان ہے، اس سے کلمہ سنا ہے، کلمہ نہیں سنا سکے تو ان کو وہ جناب انہوں نے نہیں دیا۔ اللہ معافی دے یار، اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی زندگی میں رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ مال اس طریقے سے تقسیم ہو رہا ہو تو ایسا معاملہ ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہو تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا اب وہ صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں، حالانکہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے۔ بال کو احتیاط کرنا چاہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں تو غیر مسلم کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو واپس بھیج دیں، آپ اس کو عام صدقات میں سے دے دیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی کئی ایک دسترخوان پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے تو نہیں آپ کا مذہب کون سا ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ اب ان اسلامی تنظیموں کا وہ سارے داڑھیوں والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، اب ان کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے۔ ان کو ہوگا کہ یار پبلک میں ایک ریلیجن اوپر جائے گا اور ہم لوگ جو صرف وہ عورت مارچ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عورت مارچ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو لوگ مطلب اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو یہ گرمی کھا ہی نہیں سکتے، وہ تو وہاں میں جا ہی نہیں سکتے، ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں ہی نہ کہیں سے کوئی جراثیم لگ جائیں، وہ کیسے عوامی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ پھر نہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان کو بدنام کرتے ہیں۔ بل اوورآل ایک دفعہ پھر پاکستانی نیشن نے اور پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی تمام مذہبی جماعتوں نے، ان کی این جی اوز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اسلام کے نام کے اوپر لوگ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔
الحمدللہ. اور جناب ایک ایک گلی میں لاکھوں روپے تقسیم ہو رہا ہے. یہ اربوں کا فگر اسی لیے بن رہا ہے, ایک ایک گلی میں لاکھوں روپے تقسیم ہو رہا ہے. تو ایک شہر میں تو آپ کروڑوں میں بن جاتا ہے, اور ملکی لیول پہ دیکھیں اربوں میں چیریٹی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا